نماز تراویح کے حوالے سے بعض لوگوں نے تو سرے سے ہی نماز تراویح کا انکار کیا اور کہا کہ یہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے اور نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو وہ جو سرے سے ہی نماز تراویح کے منکر ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے نماز تراویح کو مانا تو ہے لیکن کہا کہ ٹھیک ہے نماز تراویح کو پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اکیلے گھر میں پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ جبکہ دلائل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے خود حضور کا جو عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2012 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے کے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز تراویح کی جماعت کروائی۔ پہلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رات تشریف لے کے آئے تو پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور تیسری رات بھی بہت زیادہ صحابہ علیہ رضوان مسجد میں جمع ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھی رات ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر مسجد نبی شریف میں جمع ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے نہیں آئے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو لیکن میں خود مسجد میں نہیں آیا۔ میں مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ لکنی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر تھا کہ یہ میں اگر اس کو مسلسل تمہارے ساتھ ادا کروں گا جماعت کے ساتھ تو کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، فتعجزوا عنہا، پس تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور حضور نے بالفعل 3 دن مسلسل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کے لیے افضل یہ ہے کہ جماعت کروائی جائے۔ اگر الگ اور تنہا ادا کرنا افضل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کی جماعت نہ کرواتے۔ جماعت سے ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کرنا افضل ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا، اور پھر حضور کی رغبت بھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ اب حضور نے چوتھے دن نماز تراویح کو کیوں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کی علت بیان کر دی، اس کی وجہ بیان کر دی، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے اگر اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مشقت کی وجہ سے فرض قرار نہیں دیا۔ تو اب اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن حضور نے چھوڑ دی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں موجود رہے تو علت موجود تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہو گیا تو وہ علت ختم ہو گئی۔ اب یہ تو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی عمل کہ حضور نے جماعت کے ساتھ پسند کیا، تو اس سے واضح ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابی داؤد کی 1377 نمبر روایت ہے، اور السنن الکبری للبیہقی 4386 نمبر روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے اس میں مسلم بن خالد ایک راوی جس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا، اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں جو ہے، جبکہ دیگر ائمہ محدثین نے مسلم بن خالد کو ثقہ لکھا ہے، اور یہ جو روایت ہے 4386 سنن الکبری بیہقی میں، اس میں مسلم بن خالد راوی موجود ہے نہیں ہے، اور یہ جید سند کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب المعرفہ میں بھی اور السنن الکبری بیہقی میں بھی اس کو بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک القرظی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین فرمائی، فرمایا قد احسنوا وقد اصابوا، انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے درست کام کیا ہے، ولم یکرہ ذالک لہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو ناپسند نہیں کیا بلکہ حضور نے پسند کیا اور اس عمل کی تحسین فرمائی۔
अपने अमल से भी साबित कर दिया कि जमात को हुजूर ने पसंद किया। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात करवाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला को हुजूर ने जब देखा जमात करवाते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पसंद किया। तो इससे ये बात वाज़ेह होगी कि जमात के साथ नमाज तरावी को पढ़ना, अदा करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा अमल है। लिहाजा अफजल ये है कि नमाज तरावी को जमात के साथ अदा किया जाए। लिहाजा वो लोग जो कहते हैं कि नमाज तरावी को तनहा पढ़ना और अलग पढ़ना अफजल है, उनका मौक़िफ़ जो है इन दलाइल और हक़ाइक़ की रोशनी में दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त है कि नमाज तरावी को जमात के साथ अदा किया जाए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अपना अमल है उससे तो यह साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा जमात के साथ नमाज तरावी अदा नहीं की। उसके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत जब आया, सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उम्मत को, मुनकिरीने ज़कात का मसला, मुद्दईयाने नबुव्वत का मसला और मुर्तद्दीन का मसला, ये बहुत सारे अहम इशूज़ और मसाइल थे जिनको निपटाने के लिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में बहुत सारे ऐसे अहम काम थे जो ना किया जा सके। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अहम की वजह से दीगर जो मसाइल थे उनको तरजीह दी। नमाज तरावी को बाकायदा से जमात के साथ अदा करने का जो सिलसिला है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में ना हो सका। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत आया। सही बुखारी में 2010 नंबर हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मस्जिद में तशरीफ़ लेकर देखा कि लोग अलग अलग तनहा नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देख के तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज तरावी अदा करें। इन्नी अरा लौ जमातु हाउलाई अला क़ारिइन वाहिदन लकाना अमसला। हज़रत उमर कहते हैं अगर मैं इनको एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ये ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर होगा। सुम्मा आज़मा, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये पक्का इरादा कर लिया। फ़जमाअहुम अला उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तमाम लोगों को उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला के पीछे जमा कर दिया और मुसलसल जमात पर मुवाज़बत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इख्तियार फरमाई। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों को जमा किया, एक दिन आप तशरीफ़ लेके वन्नास युसल्लूना बिसलाति क़ारिहिम, लोग एक कारी के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देख के फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितना अच्छा बिदअत तरीका है, कितना अच्छा बिदअत तरीका है। अब यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको निअमल बिदा, अच्छी बिदअत करार दिया है। इससे ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अगर कोई अच्छा तरीका हो और वो हो अच्छा, अगरचे नया भी हो, तो उसको नेमल बिदा कह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने यह वाज़ेह कर दिया कि बिदअत अच्छी भी होती है, नया तरीका अच्छा भी होता है। अब यहाँ जो लोग बिदअत के फतवे जड़ने वाले हैं वो नेमल बिदा के लफ्ज़ को देख कर क्या कहते हैं, कहते हैं जी यहाँ हज़रत उमर ने जो नेमल बिदा कहा है तो ये असल में बिदअत नहीं थी। ये याद रखें कि जो अहादीस पीछे गुजर चुकी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात के साथ नमाज तरावी को अदा किया, उसमें सिर्फ इतना मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन जमात के साथ अदा किया है। पूरा महीना मुवाज़बत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है नहीं है। इस तरीके को जारी करने वाले एक कारी के पीछे पूरा कुरान मजीद पढ़ा के पूरा महीना जमात के साथ लोगों को जमा करना, यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तरीका इख्तियार किया है। इससे पहले यह तरीका मौजूद नहीं था। इस तरीके को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने निअमल बिदअतु हाज़िही कहा। तो पता चला कि अगर तरीका अच्छा हो और वो बिदअत अच्छी हो तो वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला से उसका सबूत मौजूद है। अब गैर मुक़ल्लिदीन यहाँ ये कहते हैं कि देखें वो तरीका बिदअत है ही नहीं था। अच्छा, अगर बिदअत नहीं था तो फिर हज़रत उमर ने नेमल बिदा का लफ्ज़ क्यों बोला? हज़रत उमर ये भी कह सकते थे कि नेमत सुन्नतु हाज़िही। हज़रत उमर ने नेमल बिदअतु हाज़िही कह के इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ये तरीका नया है, लेकिन तरीका क्या है? अच्छा है, ये बुरा तरीका नहीं है। अच्छा, अब ये जब ये बात साबित हो गई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पर मुवाज़बत की, फिर खुलफ़ाए राशिदीन इस पर मुवाज़बत की। हम जो कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो सुन्नत मुअक्कदा हम क्यों कहते हैं? ये याद रखें कि सुन्नत की 3 किस्में हैं, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली और सुन्नत तकरीरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना अमल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। एक वो अमल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। जो हुज़ूर का अपना अमल है उसको सुन्नत फ़ेलिया कहते हैं। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने किया गया, हुज़ूर ने खामोशी इख्तियार की, उसको सुन्नत तकरीरी कहते हैं। और जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने काम किया गया, हुज़ूर ने करने का हुक्म दिया, उसको सुन्नत कौलिया कहते हैं। ये सर सुन्नी अबी दाऊद की हदीस में 506 है। कहते मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ रखतें रहती थी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उन्होंने जमात के साथ नमाज अदा की। तो हुज़ूर ने जब सलाम फेरा तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम फेरने के बाद अपनी रकतें बाकी अदा की।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے اس عمل کو دیکھ کے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لکم فافعلوا ذالک، معاذ نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ذالک، تم بھی ایسے کیا کرو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت معاذ کے اس عمل کے بارے میں اپنا حکم ارشاد فرما دینا، قول کر دینا، اس کو کہتے ہیں سنت قولی۔ سنت قولی یعنی یہ عمل نبی کریم علیہ السلام نے خود نہیں کیا کہ رکعتیں حضور کی رہتی ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کھڑے ہو کے ان کو ادا کیا، یہ حضور نے خود نہیں کیا، حضرت معاذ ابن جبل نے کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل پر عمل کرنے کا امت کو حکم کر دیا کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جس طرح کہ معاذ ابن جبل نے کیا، تو یہ سنت قولی بن گئی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے، اس کے بعد ادا نہیں کی، تو سنت موقدہ کیسے ہوگی؟ سنت موقدہ ایسے ہوئی کہ اس کو خلفائے راشدین نے مسلسل مواظبت کے ساتھ ادا کیا ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ اور عمل وہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ جس طرح حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی 4607، جامع ترمذی میں 2676، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ عدو علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو، تمسکو بہا، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو، اس کو چھوڑو مت، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو اب حضور کے اس فرمان کی وجہ سے، حضور کے قول کی وجہ سے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ امت کے لیے سنت موقدہ بن گئی، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 97 ہے، اور المستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 290 پر 4510 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی، حضور کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عمل حضرت صدیق اکبر نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، وہ عمل امت کے لیے کرنا لازم ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اور اقتدوا بالذین من بعدی، ان دونوں حدیثوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ اور ان پر کسی عمل پر ان کی جو مواظبت اور دوام اور ہمیشگی ہے، اس سے سنت موقدہ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چونکہ خلفائے راشدین کے عمل سے اس مواظبت ثابت ہے، تو اس لیے یہ سنت موقدہ ہے اور امت کے لیے اس کا کرنا